بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو زمزم کا پانی ہے وہ ویسے تو کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو آدمی بھی اس کو لے لے گا وہی اس کا مالک بن جائے گا۔ تو جو آدمی بہرحال اس کو بوتل وغیرہ میں بھر لیتا ہے اور اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اس کو، تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اب اگر ہندوستان کوئی اس کو لے کے آیا ہے مثال کے طور پر، اور یہاں لانے کے بعد وہ اس کو اگر فروخت کرنا چاہتا ہے، کسی وجہ سے بیچنا چاہتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی زمزم تو ایک متبرک پانی ہے، بابرکت پانی ہے، اس کو کیسے بیچا جائے گا؟ تو جواب میں عرض ہے، بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں جو بابرکت ہیں، مبارک ہیں، لیکن ان کو بیچنے کے اہل علم نے گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید ہے، قرآن مجید بابرکت کتاب ہے، مبارک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی بہت سی کتابیں ہیں جو معتبر خیال کی جاتی ہیں، اجازت ہے۔ تو اسی طرح سے بالکل زمزم اگرچہ بابرکت پانی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو بیچنے اور خریدنے کی اہل علم نے اجازت دی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی بیچ رہا ہے تو اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اس کی گنجائش ہوگی۔ اگرچہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آدمی اس پانی کو فروخت نہ کرے بلکہ ویسے ہی اس کو دے دے، لیکن کسی وجہ سے اگر فروخت کرتا ہے تو خرید و فروخت کی، اس کو بیچنے اور خریدنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔